من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت کے تحت انسان کو انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے ہیں. انسان کا ہر عضو اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر قیمتی اعضاء عطا فرمائے ہیں تو ان اعضاء کے استعمال اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے اصول اور ضابطے بھی بتائے ہیں. انسان کی آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، دل دماغ ہیں، ہر عضو اپنی جگہ پہ محیر العقول ہے. اگر کوئی بندہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں ان اعضاء سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے تو یہی اعضاء دین پر عمل کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں. اور اگر بندہ شریعت کے حدود اور قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے من مرضی کے مطابق یہ اعضاء استعمال کرتا ہے تو یہی اعضاء بندے کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے اعضاؤ کا اعداؤ کا امر فقاؤ کا. یہ جو آپ کے اعضاء ہیں یا تو یہ آپ کی بدترین دشمن ہیں اور یہ یا آپ کے بہترین دوست ہیں. صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو بہترین دوست، بے احتیاطی کریں گے تو بدترین دشمن. اور پھر انسان کے ان تمام اعضاء میں سے ایک عضو جو کہ شاید تمام اعضاء سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ انسان کی زبان ہے. زبان بظاہر بہت معمولی اور چھوٹا سا عضو ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے یہ زبردست اہمیت کا حامل ہے. عرب لوگ کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس زبان کی جسامت چھوٹی ہے اور اس کا جرم بہت بڑا ہے. بظاہر معمولی نظر آنے والا یہ عضو جرائم کے اعتبار سے، غلطیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے صحیح استعمال پر لوگوں کو جنت کی ضمانت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ اتنا اٹل، اتنا ٹھوس اور ناقابل تردید ہے کہ رسول اللہ ضامن بنتے ہیں، میں ضامن ہوں اس بندے کو جنت دلواؤں گا جو 2 اعضاء کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دے. 2 رانوں کے درمیان کی شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان کی سرا. اور وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں
جو اس زبان کے استعمال کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف پرانے زمانے کے نیک لوگ اپنی زبان کے استعمال میں بہت محتاط رہتے تھے، بہت حساس رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جس نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے، مروڑ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر اپنی زبان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا، مجھے اس زبان نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کے بارے میں اتنے بدگمان تھے، تو ہماری زبانیں تو صبح سے لے کے شام تک آزادانہ طور پہ چل رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہماری زبانیں ہمارے لیے کس قدر ہلاکت کا سامان تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، نوجوانوں کی نگاہیں بے قابو ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن اور بددیانتی نے معاشرے کو فساد کدہ بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ تکبر کو اور حسد کو فساد کا باعث قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زبان نے معاشرے میں جس قدر فساد برپا کر رکھا ہے، کسی اور عمل نے، کسی اور گناہ نے اتنا فساد برپا نہیں کر رکھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انو آخذ بما نتکلم به، اللہ کے نبی، ہم جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، کیا ان پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا ان الفاظ کی وجہ سے ہمیں سزا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اکثر لوگوں کو ان کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یقیناً نماز اللہ کی رضا کا باعث ہے، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، غریب غرباء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کے قہر اور غضب سے بچ جائیں۔ بالکل یہ اعمال اللہ کے قہر اور غضب سے بچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب تک ہم اپنی زبانوں کے استعمال میں احتیاط نہیں کریں گے، ہمارے تمام اعمال بے سود اور بے فائدہ ہیں۔ کسی عمل کا صحیح فائدہ ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو ہر دن روزہ رکھتی ہے،
پوری رات عبادت کرتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا لا خیر فیہا لا خیر فیہا ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ جی ہاں، پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور پھر کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل عبادت تو نہیں کرتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، البتہ زبان کے استعمال میں بہت محتاط ہے اور کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی۔ دیکھا، زبان کے استعمال میں احتیاط جنت کا باعث، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی بندے کو جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کریں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم کسی مسلمان کو ہاتھ کے ذریعے ایذا پہنچائیں، وہ زخم مندمل ہو جائیں گے، لیکن زبان کے ذریعے اگر کسی کے دل کو دکھ پہنچایا جائے تو وہ زخم سالوں تازہ رہتے ہیں، کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ آپ کسی بندے کو خدا نخواستہ کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، سالوں اس کو بات یاد رہتی ہے کہ ہاں فلاں بندے نے مجھے یہ بات کی تھی، اور جب یاد آتی ہے ایک مرتبہ پھر دل دکھی ہو جاتا ہے، زخم تازہ ہو جاتا ہے، غم کی تجدید ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو زخمی کر دیا، وہ زخم ہفتہ بعد، دو ہفتے بعد، مہینے بعد مندمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد ہوتا ہے کہ زخم پہنچایا تھا، لیکن زخم کی تکلیف تو بار بار محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن زبان کے ذریعے جو زخم پہنچائے جاتے ہیں، وہ زبان کے زخم سیدھے دل پہ جا کے لگتے ہیں، اور وہ زخم ہمیشہ کے لیے تازہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، زبان کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ زبان کے ذریعے جو شر پہنچایا جاتا ہے وہ ہاتھ کے شر سے زیادہ شدید ہوا کرتا ہے۔ ہاتھ سے تو آپ سامنے والے بندے کو تھپڑ مار سکتے ہیں، سامنے والے بندے کو پتھر مار سکتے ہیں، لیکن زبان کے تیر یہ تو سامنے والے پر بھی چلائے جا سکتے ہیں، جو غیر موجود ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے، جو بیچارے فوت ہو گئے، زیر زمین چلے گئے، اس کا پیچھا بھی لوگ نہیں چھوڑتے، بلکہ جو لوگ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہوتے، صرف ان کے آثار نظر آتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، پہلے سے لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے آنا ہے اور کیا ہوا ہے، یعنی جو موجود ہیں ان کو بھی شر پہنچاتی ہے زبان، جو یہاں موجود نہیں ہے، غیر موجود ہیں، ان کی غیبت کر کے، برائیاں بیان کر کر کے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ جو فوت ہو گئے ہیں ان کا پیچھا بھی زبان کرتی ہے، یہاں تک کہ جو ابھی آئے نہیں ہیں، صرف آثار نظر آ گئے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زبان انتہائی خطرناک عضو ہے اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہ کریں۔ زبان کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی بات جھوٹ بولنا ہے، خلاف حقیقت بات کرنا، خلاف واقعہ بات کرنا، اس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اور جھوٹ وہ گناہ ہے کہ اس نے معاشرے کو جیسے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کسی اور گناہ نے معاشرے کو اتنا لپیٹ میں نہیں لے رکھا۔
میں مانتا ہوں خدا نخواستہ لوگ شراب بھی پیتے ہوں گے، لوگ بدکاریاں بھی کرتے ہوں گے، سود خوری بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ملاوٹ بھی نظر آتی ہے، حلال حرام کا مسئلہ بنا ہوا ہے، خدا نخواستہ اور بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن معاشرے نے معاشرے کو جھوٹ نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے، وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے والدین جھوٹ بولتے ہیں، کھلا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے بچے کو وقتی طور پہ بہلانے کے لیے۔ بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اس کو بہلانے کے لیے، ٹالنے کے لیے بچہ کہتے ہیں مجھے فلاں کھلونا چاہیے، ماں کہتی ہے میں نے آپ کے ابو سے کھلونا منگوایا ہے اور کھلونا پہنچ جائے گا، وقتی طور پر حالانکہ ماں جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ بچہ چپ کرو، نہیں چپ کرو گے تو جن آ جائے گے، کتا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گا۔ ایک تو بچہ بچپن سے ہی بزدل ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا بچے کو ڈرایا جاتا ہے بچپن میں اتنا ہی بچہ ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ یہ غیر مسلموں کو تو جنات کچھ نہیں کہتے، نہ انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے کبھی جنات کا تذکرہ کیا ہوتا ہے، نہ کبھی ان کے ہاں جنات کا کوئی تصور ہے، نہ جنات ان کو پریشان کرتے ہیں۔ صرف ہمیں ہر وقت جنات نے گھیرے میں لے رکھا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے نیند میں جاگ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں مجھے کچھ نظر آ گیا ہے، چونکہ ان کو بار بار والدین یہی کہتے ہیں جنات ہیں اور اندیدہ مخلوق ہیں، نظر نہیں آتی، کبھی کبھار اچانک نظر آتی۔ تو بس ایک تو بچے بزدل ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ بچوں کے سامنے جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا ہی بچوں کی فطرت میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، بہت نیک ہے، اچھی طبیعت والا، وہ جس وقت ہم پڑھتے تھے اس وقت کی بات ہے، تو وہ خود کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، تو جب میں اپنے گھر سے ذرا بستی شہر کے قریب اور شہر سے فاصلے پہ ہے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو کہتے ہیں میں جب وہ شہر کی طرف آتا ہوں تو میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ ابو فلاں چیز ہمارے لیے لے آؤ، تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا فکر نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ابو یہ بات نہ کرو، آپ یہ کہیں کہ میں لاؤں گا، یہ بات نہ کرو کہ فکر نہ کرو، کیونکہ بچوں کو پتا تھا کہ ابو جب کہہ دیتے ہیں کہ لاؤں گا تو وہ ضرور لے کے آتے ہیں، پھر وہ وعدے کو یاد رکھتے ہیں، اپنے قول کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا فکر نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ لانے کا پروگرام نہیں ہے، تو ان کے بچوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ابو ایک مرتبہ بات کرتے ہیں تو بات کے پکے ہوتے ہیں۔ تو جب ابو اپنی اولاد کے سامنے سیدھی بات بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اولاد کو غیر محسوس طریقے سے سچ بولنے کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں تو معاملے عجیب ہے، باپ اولاد کے سامنے فون پہ لوگوں سے بات کرتا ہے، صریح جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر دنیا میں وقت نہیں گزرتا۔ مہمان آ جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو خود بھیجتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں۔ والدہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بچے سن رہے ہوتے ہیں، اور والدہ جھوٹ بولتی ہے اپنے خاوند کے سامنے۔ تو بچوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچے والدین کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، گھروں کے اندر جھوٹ، خاوند بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بیوی خاوند کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، ساس بہو ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ کا بازار گرم۔ اچھا گھروں میں جھوٹ، بازاروں میں چلے جائیں، منڈی میں چلے جائیں، اور جتنا جھوٹ بازاروں میں اور منڈیوں میں بولا جاتا ہے، الامان والحفیظ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ بات تو کرنی ہوتی ہے، اور کاروبار میں تو کاروبار ہوتا نہیں جب تک کہ یہ بات نہ کی جائے۔ پھر عدالتوں میں جہاں حق بات کرنی تھی، جہاں حق پر مبنی فیصلے ہونے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے۔ وکیل جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کام ہوتا ہے کہ مدعی کو جھوٹ سکھائیں، اگلا وکیل مدعے کو جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، اور اگلا وکیل گواہوں کو جھوٹ سکھا رہا، گواہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مدعی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مدعے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پھر جج بھی
ہر طرف سے جھوٹ کی لپیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بھی جھوٹ پر مبنی فیصلے کرتے ہیں. عدالتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, تعلیمی اداروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, سرکاری دفاتر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمارے ملک کا جو سب سے مہذب طبقہ ہے, جو ہماری 20-22 کروڑ عوام کے نمائندگان جو چند 100-200-300 افراد پر مشتمل وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ پوری قوم کی کریم ہوتی ہے, ان کے ہاں جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. حکومت والے جھوٹ بولتے ہیں, اپوزیشن والے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, وہ کون سا طبقہ ہے, وہ کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ اور جھوٹ کس قدر بدترین جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ چور ہو سکتا ہے, مومن شرابی ہو سکتا ہے, مومن زانی ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. گویا کہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ایمان ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا, اگر جھوٹ ہے تو ایمان نہیں ہے. جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. موبائل فون نے جھوٹ کو اور زیادہ عام کر دیا. بندہ کسی اور جگہ ہوتا ہے, کسی کو بتاتا ہے میں لاہور میں ہوں حالانکہ توبہ میں ہوتا ہے. یہاں میرے اللہ, میں بہت پرانی بات ہے, شاید 15 سال پہلے کی بات ہوگی. میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا تو میرے سے اگلی سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. اب ہم جا رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان اور وہ فون کر رہا تھا, کہہ رہا تھا میں لاہور جا رہا ہوں. اگلے بندے سے کہہ رہا تھا میں لاہور جا رہا ہوں. تو میں نے کہا عجیب ٹیکنالوجی ہے, جدید دور ہے, اگلی سیٹ والا لاہور جا رہا ہے, پچھلی سیٹ والا ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا ہے. جی ہاں, تو میرے بھائیوں بہت خطرناک بات ہے. اتنی احتیاط کرنی چاہیے زبان کے استعمال میں. سوچا کریں کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ جھوٹ میں تو نہیں آتا. کئی مرتبہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی کھانا کھا لیں, یہ میرا دل نہیں کرتا, حالانکہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں, میرا دل نہیں کرتا. بھائی یہ مشروب پی لیں, جی میرا دل نہیں کرتا. کھانا کھا لیں, میں کھانا کھا چکا ہوں, حالانکہ کھانا نہیں کھایا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے کہ ایک آدمی کا دل کھانا کھانے کو کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا, میرا دل نہیں کرتا. فرمایا بھوک اور جھوٹ اکٹھے نہ کیا کرو. ادھر بھوک لگی ہوئی ہے, ادھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں کرتا. چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون نے بچے کو بلایا, بچہ آپ آئیں آپ کو چیز دیتی ہوں. بچہ قریب آیا, اس خاتون نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے کھجور کھولی, وہ بندھی ہوئی تھی, اور اپنے بچے کو پکڑا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا کہ اگر آپ نے بچے کو کھانے کی چیز نہ دی ہوتی تو آپ کے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. تو میرے بھائیوں احتیاط کیا کریں جھوٹ بولنے میں. اور اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے, لیکن اگر 2 آدمیوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو اس کا وبال دگنا ہو جاتا ہے. 10 بندوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو وبال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. 100 بندوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے وبال اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ ہم جھوٹ آگے نقل کرتے ہیں, لوگوں تک جھوٹی باتیں پہنچاتے ہیں, تو میرے اللہ یقین کریں اتنا خطرناک ہے یہ معاملہ, اور اتنی غفلت برتی جا رہی ہے اس معاملہ میں. 1000 مرتبہ سمجھانے کی باوجود لوگ ہوش میں نہیں ہے. نشہ چڑھا ہوا ہے موبائل کے استعمال کا, اور آگے شیئر کرنے کا. پڑھو اور شیئر کرو, شیئر کرو, اور شیئر کرنے نے ساری دنیا کو فساد قدہ بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کچھ لوگ تھے, ان کو فرشتے سزا دے رہے تھے. ایک بندہ کھڑا تھا, فرشتہ سامنے کھڑا تھا. فرشتے نے اس آدمی کے دائیں جبڑے کو قینچی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا. کاٹتا گیا یہاں تک کہ کان تک کاٹا, اس کو چھوڑ دیا. پھر بایاں جبڑا کاٹنا, چیرنا شروع کر دیا, کان تک چیرا. اس وقت تک دایاں جبڑا ٹھیک ہو چکا تھا. پھر دایاں کاٹنا شروع کر دیا,
کان تک کاٹا، اس وقت تک بایاں ٹھیک ہو چکا تھا، پھر بائیں کو دوبارہ کاٹنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ شدید عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گھر سے نکلتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور وہی جھوٹ آگے معاشرے میں پھیلا دیا جاتا تھا، روئے زمین میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت تو یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنا جلدی یہ جھوٹ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل تو سمجھ میں آ گئی بات کہ ایک کلک پہ بندہ اپنی بات، اپنا جھوٹ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک منٹ میں لاکھوں لوگوں تک وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لکھتے، ہمارے پاس کسی اور طرف سے آیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو آگے شیئر کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں یہ نہیں تکلف کرتے، یہ غور نہیں کرتے کہ یہ بات جو میں آگے بھیج رہا ہوں پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، بغیر تحقیق کے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، بات پہنچی آگے نقل کر دی، نہیں سوچتے کہ جھوٹ ہے سچ ہے۔ اور پھر زیادہ خطرناک جھوٹ تب بن جاتا ہے کہ جب بندہ دین کے حوالے سے کوئی بات آگے نقل کرتا ہے، حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹی حدیث لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، ہم آگے نقل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر قصداً جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم میں خود ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ بولنا بدترین جھوٹ ہے، اور رسول اللہ پر جھوٹ یوں بولا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بات فرمائی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حدیث میں آیا ہوا ہے اور فلاں رات کی اتنی فضیلت ہے اور فلاں عمل کی اتنی فضیلت ہے، اپنی طرف سے فضائل بنا بنا کے لوگ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، پھر آگے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے یہ بات پہنچانے کی؟ ہاں اگر آپ نے ضرور کوئی دین کا کام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لے، کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، یہ مسئلہ جو میں آگے نقل کرتا ہوں یہ مسئلہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ کی بدترین صورت وہ بھی ہے کہ جو کسی کی عزت کے نقصان کا باعث ہو۔ دیکھیں ایک آدمی بازار میں جھوٹ بولتا ہے کسی چیز کے بارے میں، خرید و فروخت کے دوران، تو وہ کسی کے مال کا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ ایک آدمی سرکاری دفتر میں جھوٹ بول لیتا ہے وقتی طور پہ بندے کو ٹالنے کے لیے، ایک عورت اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بول لیتی ہے، خاوند بیوی کے سامنے جھوٹ بول لیتا ہے، یہ وہ جھوٹ ہوتا ہے جس میں کسی کی عزت کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں ایک تو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ کسی دوسرے بندے کی عزت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جس بندے کے خلاف جی چاہے تو پروپیگنڈا شروع کر دو اور جو چاہو الزام لگا دو، اس پر کوئی اخلاقیات کا کوئی الزام لگا دو، کوئی بددیانتی کا الزام لگا دو، جو بھی چاہتے ہیں الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جب سیاسی اختلافات کی بات آتی ہے تو لوگ اتنے جذبات میں ہوتے ہیں کہ نہ اپنی آخرت کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ اپنے اعمال اور گناہ کا احساس ان کو ہوتا ہے، بس اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مخالف کے خلاف جو کچھ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سیاست کا معاملہ ہمارے ہاں بہت گندا ہو گیا، بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو یہ جذبات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ دو سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں، سالوں کے دوست صرف سیاسی بات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بول چال تک بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سیاسی لیڈر
جن کے ساتھ پوری زندگی میں کبھی مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو چکی ہوتی، کبھی جلسے میں اس کے قریب جانے کی کوشش تو کر لیں کہ لوگ دھکے دے دے کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، جہاں تک آپ مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، جہاں اس بندے تک قریب جانے کے لیے بھی کوئی نہیں جانے دیتا، اس لیڈر کی خاطر آپ اپنے پرانے دوست کو جو بچپن کا دوست ہے اس کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے محلے دار کو، اپنے پڑوسی کے ساتھ باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں، آئے روز ہم سنتے ہیں جلسے میں سٹیج پر ایک آدمی کی پٹائی ہو گئی کیونکہ وہ تو اپنے لیڈر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بیچارہ اپنے لیڈر سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کو دھکے دے دے کے پیچھے کر دیا گیا، اس کو تھپڑ مارے گئے تو اس کو ڈنڈے مارے گئے، آئے روز ہمیں سننے کو ملتا، اور ہم انہی لوگوں کی خاطر اپنے دوست احباب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی خاطر بندہ اپنے عزیز و اقارب کو ناراض کر دے، اپنی عاقبت برباد کر دے، جو بھی ہے، لیکن اپنی آخرت کم از کم برباد نہیں کرنی چاہیے۔ تو فریق مخالف کو ہم جھوٹے الزامات ان پہ لگا کے ہم ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کرپٹ کہہ دیا، کسی کو بددیانت کہہ دیا، کسی کو بد اخلاق کہہ دیا، تو قیامت کے دن ثابت کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ثابت کرنا ہوگا، بھائی آپ نے کیسے یہ بات کی تھی، بلا تحقیق آپ نے بات کی تھی۔ بھائی ایک عیب وہ ہے جو بالیقین بندے میں موجود ہے، اس عیب کے تذکرے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں آسان مثال سے بات سمجھاؤں، ایک بندہ ہے جو قد کا چھوٹا ہے، وہ چھوٹے قد والا ہے، چھوٹا قد وہ کمزوری ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹے قد والا ہے، لیکن اس چھوٹے قد کا تذکرہ کرنا بطور عیب کے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، ایک خاتون آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، خاتون چلی گئی۔ میں نے بعد میں حضور سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ نے ایسی زہریلی بات کی ہے، اگر اس بات کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے 7 سمندر بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات کی ہے کہ قد چھوٹا ہے۔ اب چھوٹا قد چھپایا جا سکتا ہے، چھوٹا قد تو وہ کمزوری ہے جو ہر کسی کو پتہ ہے، اس کا تذکرہ کرنا اتنا ناپسندیدہ ہے۔ تو وہ باتیں جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم وہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا عیب جو بندے میں موجود ہی نہیں ہے، ہم خواہ میں الزام لگا کے اس بندے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں؟ نہ لینا نہ دینا، آخرت کی بربادی کا سامان ہم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ غلطیاں اور گناہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کی عزت کا نقصان کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت جلال کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، اپنے بندوں کی عزت بہت پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بیت اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیرا تقدس اور تیری عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کا تقدس اور مومن کی حرمت تجھ سے کہیں بڑھ گئی۔ ایک مومن، یہ مسجد ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم میں سے کوئی بندہ اس مسجد کی بے حرمتی کا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں مسجد کی بھی حرمتی کروں، تو مسجد کا درجہ تو بیت اللہ سے کم ہے، بیت اللہ کی بھی حرمتی کون کر سکتا ہے؟ پھر بیت اللہ سے زیادہ حرمت اور تقدس ایک مسلمان کی عزت کی ہے، اور مسلمانوں کی عزتوں کو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم جیسا مسلمان تو کوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی عزت کا نقصان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتقام لیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ انتقام لیتا ہے بندے کو دنیا والوں کے لیے تماشا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بندے میں عیب ہے، مجھے پتا ہے، میں جب اس کے عیب کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں تو مجھے اس سے پہلے سوچنا چاہیے
کہ اس کا تو ایک عیب ہے، میرے اندر 70 عیوب ہیں۔ تو جس اللہ نے مجھ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے وہ اللہ اس پردے کو ہٹا بھی سکتا ہے، اور اگر اللہ نے ستاری کا پردہ میرے سے ہٹا لیا اور میرے سارے عیوب لوگوں کے سامنے کھل گئے، مجھے تو معاشرے میں کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے اندر عیب موجود ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی کر رہا ہے، اور میں اسی مسلمان بھائی کی پردہ دری کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ پردہ ڈال رہا ہے، میں پردہ دری کرتا ہوں، پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اللہ اس کے عیوب کو چھپا رہا ہے، میں اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوں۔ تو میں تو اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آیا، العیاذ باللہ۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ خود کس قدر عیوب کا مجموعہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ ہٹا لیتا ہے، پھر سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، بندہ گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا کریں، مسلمانوں کی عزتوں کا نقصان نہ کیا کریں، کسی پر بے جا تہمت نہ لگائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کریں، کسی پر تہمت نہ لگایا کریں، یہاں تک کہ اگر اس کے اندر واقعی وہ عیب موجود ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے نہ کھولا کرے۔ آپ کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا ہوں، بھائی سچ بولنا بھی جائز نہیں ہے ایسے موقع پہ جب مسلمان کی عزت کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سچ ہی پکڑ کا باعث بنے گا، اسی سچ کی وجہ سے جہنم میں اوندھی منہ ڈالا جائے گا جس سچ کی وجہ سے کسی مسلمان کی عزت کا نقصان ہوگا۔ ویسے تو سچ بولنے کا کبھی شوق نہیں ہوا، یہاں سچ بولنے کا شوق چڑھ گیا ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، اس بندے کے اندر واقعی عیب موجود ہے، میں تو اس کی منہ پر بھی کہہ دوں گا، وہ منہ پر کہہ دیے تو پھر تو دگنا گناہ ہو جائے۔ تو کسی مسلمان کی عزت کا نقصان نہ کریں، اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہم اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کو آمنے سامنے رسوا کر دیتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے عیوب کا مذاق اڑایا، کسی کی چوٹے قد کا مذاق اڑایا، کسی کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا، کسی کی غربت کا مذاق اڑایا، یہ معاشرے کے اندر عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے وہ غریب ہوگا، ٹھیک ہے وہ قد کا چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ بہتر ہو، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے اللہ نے خاص طور پہ خواتین کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ خواتین میں یہ کمزوری بہت پائی جاتی ہے کہ خواتین دوسری خواتین کا بہت مذاق اڑاتی ہیں، بہت استہزاء کرتی ہیں، کسی کے کپڑے کم قیمت ہیں، شادیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اپنے کپڑے دیکھے تو اس کے کپڑے دیکھے تو میرے کپڑے تو بڑے قیمتی ہیں، اور ان بیچاریوں کو بس صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کپڑے کتنے والا سوٹ ہے۔ یقین کریں اتنی مہارت ہے، میں کیا آپ کو یقین دلاؤں، آپ سب کو پتہ ہے، اتنی مہارت ہے کہ خاوند سوٹ لے کے آتے ہیں دور سے بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے ہزار والا ہے۔ آرٹیفیشل اور سچی سونے میں فرق کروانا ہو تو سونار اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا یہ خواتین تیز ہوتی ہیں، دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی یہ جو ہے یہ سونا ہے اور یہ مصنوعی چیز ہے، یہ کوئی سونا نہیں ہے۔ تو کسی کی غربت کو دیکھا تو اس کا مذاق اڑایا، کسی کے کم قیمت جوتے دیکھے تو اس کا مذاق اڑایا، کسی کی کالی رنگت دیکھی تو اس کا مذاق اڑایا، یہ ان بیچاریوں کی بڑی کمزوری ہے، اس کا مذاق اڑایا، یہ ان بیچاریوں کی بڑی کمزوری ہے۔ لا یسخر ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، خواتین کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ عورت اس عورت سے زیادہ بہتر ہے، اور یہاں ایک اور نکتے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک آدمی اگلے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، فرمایا کہ لا یسخر
قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کئی مرتبہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا تو مذاق نہیں اڑاتا، اس کی پوری برادری کا مذاق اڑاتا ہے، اور تمہاری برادری ایسی ہے یا فلاں برادری ایسی ہے۔ وہ بھائی ایک آدمی کی توہین کر لی تو ایک گناہ وبال، دو آدمیوں کی توہین کر لی تو دگنا وبال، 100 آدمیوں کی توہین کر دی تو 100 گنا وبال۔ اگر ایک برادری 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے تو گویا کہ 1,00,000 گنا وبال ہو گیا۔ اور اگر کسی قوم کے لوگ، کسی زبان والے، یہ 1 کروڑ لوگ ہیں تو 1 کروڑ لوگوں کا مذاق اڑانا 1 کروڑ گنا وبال رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں لسانی تعصب کی بنیاد پہ یہ سندھی اور یہ بلوچی اور یہ پٹھان اور یہ پنجابی اور یہ مہاجر اور یہ لوگ کیا کچھ ہم نے قومیں بنائی ہوئی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، قوم قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ آسان طریقہ میرے محبوب نے فرمایا، من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ خاموش بس، کیونکہ ہم کمزور ہیں، جب بھی بولتے ہیں گڑبڑ کر لیتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں غلطی کر لیتے ہیں، وہی بندہ بچ جاتا ہے جو خاموش رہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی جب فتنے عام ہو جائیں تو فتنوں سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ گناہ عام ہو جائیں تو گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیطان غالب ہو جائے، شیطان کے تسلط سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور جب اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو رہا ہو، اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتا دیے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا، املک علیک لسانک، زبان کو قابو کر لو، زبان کے استعمال میں احتیاط کرو، بس 1000 فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ گھروں کے اندر جو فسادات برپا ہیں اور ٹینشن کی فضا بنی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت باہم دست و گریبان رہتے ہیں، اس کی وجہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مکے اور تھپڑ چلتے ہیں یا ڈنڈے چلتے ہیں یا پتھر اور اینٹ سے مارا جاتا ہے۔ اکثر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، جس نے گھروں کو جہنم کا بنایا ہوا ہے۔ گھروں کا ماحول پریشان، اڑوس پڑوس کا مسئلہ ہوتا ہے، دوست احباب کے درمیان اکثر مسائل یہ پتھر اور ڈنڈے کے نہیں ہوتے، اکثر لڑائی جھگڑے زبان کے غلط استعمال کے تو میرے بھائیوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو سالکین طریقت ہوتے ہیں، مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں، اوراد اذکار کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری غیر محتاط زبان ہے۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں۔ میرے دل